چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذکر حسین کی جانب سے سلام عرض ہے۔ آج ہم PWOA کے پلیٹ فارم سے پھر حاضر خدمت ہیں، اور اب کی دفعہ یہ پروگرام بالخصوص حج کے موقع کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو سب سے اہم ترین جو مذہبی فریضہ تمام مسلمان دنیا کے انجام دینے کی خواہش رکھتے ہیں اور بہت سے ہر سال اس فریضے کو ادا کرتے ہیں، وہ حج کی سعادت اور عبادت ہے۔ اس سال جیسے اور بہت ساری چیزیں بڑے مختلف طریقے سے ہو رہی ہیں، اسی طرح حج بھی کووڈ کی نظر ہو چکا ہے، اور ہم اس حج کی اسپرٹ کو زندہ کرنے کے لیے
یہ پروگرام اس میڈیم سے آپ لوگوں کی اپنے PWOA کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے تمام سامعین کی خدمت میں ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں تاکہ حج کا جو اسپرٹ ہے ہم اس کو زندہ رکھ سکیں اور اس انٹینسٹی اور اس شدت اور اللہ کے اس پیار اور اس خلوص کو ہم اپنے دلوں میں اس گرمی کو محسوس کر سکیں جو حج کے دنوں میں ہمارے دلوں میں اور ہمارے اذہان میں موجود ہوتی ہے۔ آج اس پروگرام کا آغاز ہم کلام پاک کی تلاوت سے کریں گے۔ میرے ساتھ جناب مجتبیٰ زیدی صاحب موجود ہیں، میں جن کو اسٹریم میں بھی ایڈ کروں گا اور جو کہ کلام پاک کی تلاوت کریں گے ہمارے لیے، اور ہم اس کے ساتھ اپنے پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اور وسط میں ہمارے پاس انشاءاللہ مولانا کمیل مہدوی صاحب بھی موجود رہیں گے، جن کے ساتھ ہم کچھ سوال و جواب کی نشست بھی آپ لوگوں کے لیے پیش کریں گے۔ تو میں مجتبیٰ زیدی صاحب کو اسٹریم میں ایڈ کرتا ہوں۔ سامعین کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ جیسا کہ PWA کی جانب سے مجھے مدعو کیا گیا ہے فار کلام پاک کی تلاوت کے لیے، تو بس شروع کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران کی 4 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ایسے: اس کے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھے وہی ظالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، بے شک جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ مجتبیٰ، آپ نے کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خداوند کریم اس کا آپ کو بہترین اجر عطا کرے۔ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ جہاں رہیے خوش رہیے، سلامت رہیے۔ بہت شکریہ مجتبیٰ، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ کلام پاک کی تلاوت ابھی آپ نے سنی۔ خواتین و حضرات، رہتی دنیا تک کلام پاک ایک معجزہ ہے اور اسرار اور ہدایت سے بھری ہوئی ایک کان ہے جس نے دیکھنے والے، غور کرنے والے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہے۔ حج کا ماحول ہے، وہ ایام چل رہے ہیں، ایسے میں
کچھ لہن میں اگر ہم اشعار اس پروگرام میں شامل کریں تو بالکل مناسب ہوگا، اور لہن میں کچھ اشعار ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آج ہم نے ہمارے میلبرن کے بڑے اچھے، بڑے معتبر پڑھنے والے جناب مستجاب حیدر صاحب کو مدعو کیا ہے. میں ان کو اسٹریم میں ہمارے ساتھ ایڈ کرتا ہوں. مستجاب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے کیسے مزاج ہیں؟ پروردگار کا مولا کا کرم ہے۔ بہت اچھی بات ہے مستجاب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. کیا پیش کریں گے آپ آج؟ آپ لوگوں کا شکریہ بہت بہت، امین بھائی کا، آپ کا اور تمام آپ کی ٹیم کا، آپ لوگوں نے موقع دیا مجھے. ایک دعائیہ کلام ہے امجد صابری صاحب نے، مشہور زمانہ. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی واہ، میں مانگتا ہوں. اس کے 2 شعر اور اس کے بعد امین بھائی کے حکم پہ نعت کے 2 شعر پیش کروں گا. جی بسم اللہ. پیش عطا کرتا عطا. ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ. شعر دیکھیے گا. عطا. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، سبحان اللہ. عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں،
عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. سلامت رہیے. ایک نعت کے دو اشعار اور پیش کرتا ہوں, 2 سے 3 شعر جو ہے جی ضرور کیجیے. امجد صابری صاحب کی پڑھی ہوئی نعت ہے, بہت مشہور نعت ہے, دیکھیے گا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں سو جاؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت
سے نظائے دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہیے مستجاب بھائی. آپ لوگ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح آپ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کی خدمت میں مشغول اور مصروف رہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم پھر بھی آپ کو کسی موقع کے اوپر دعوت دیں گے. بہت شکریہ بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہ تھے جناب مستجاب حیدر صاحب جو بڑے خلوص کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. حج کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ایک بڑی جسمانی لحاظ سے بھی ایک بڑی مشکل اور طویل ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے بہت اہم. اور جتنی بڑی یہ عبادت ہے اتنا زیادہ اس عبادت کے لیے تیار رہنے، جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، ایموشنلی، اور اس عبادت کے متعلق جو حقائق اور جو اس کے فیکٹس ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو اس سال جب ہم حج پہ نہیں جا سک رہے ہیں تو PWOA کے پلیٹ فارم سے ہم اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک سوال اور جواب کا سلسلہ لے کے آئے ہیں، جس میں ہم نے معروف مذہبی اسکالر اور یہاں میلبرن میں مقیم قبلہ مولانا جناب کمیل مہدوی صاحب کو بھی اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا ہے، اور he has been kind enough to take some time out. ہم ان کو اپنے اس لائیو سیشن میں جو ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں شامل کرتے ہیں اور ہم مولانا صاحب سے کچھ سوالات کریں گے. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے. آپ خیریت سے انشاءاللہ ظہیر بھائی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ان حالاتوں میں جتنا بہترین کوئی ہو سکتا ہے اتنے بہترین ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے. قبلہ حج کا زمانہ ہے اور ایک امتحان ہے جس سے پوری دنیا اور تمام مسلم امہ گزر رہی ہے. اس سال جو حج پہ جانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں وہ بھی نہیں جا رہے، اور جو نہیں رکھتے کیپیسٹی ان لوگوں کے لیے بھی اس ساری چیز کو آبزرو کرنا ایک بڑا انیوژل سی صورتحال ہے. تو ہم کچھ سوالات آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنی وائڈر کمیونٹی اور اپنی آڈینس کے لیے کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن اور کچھ چیزوں کے کانسیپٹس کلیئر کرنا مقصود ہے. اس سلسلے میں اگر جو ایک سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو سوال اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں آپ کی اجازت سے، تو وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم فقہی بحث میں جائے بغیر ایک بریف اوور ویو کے طور پہ اگر آپ دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتائیں کہ حج کس کے لیے ہے، کس کے اوپر واجب ہے، تاکہ ہم اس بنیادی سوال کا جواب عوام تک پہنچا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے آنورڈز اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً جو پہلا گھر روئے زمین پر انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ مبارک ہے یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور عالمین کے لیے وہ گھر ہدایت ہے. فِيهِ آیات بینات، اس مقام پر روشن نشانیاں موجود ہیں، مقام و ابراہیم، جن میں سے ایک بڑی واضح نشانی حضرت ابراہیم کا مقام ہے. یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر بلند ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا، اس لیے کہ وہ بنیاد تو پہلے سے موجود تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو جس پتھر پر رکھ کر اس کو بلند کیا
وہ ان کے لیے ایک طرح سے لفٹ کا کام کر رہا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کو ایسا رکھا تھا کہ اس پتھر نے قبول کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو. تو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ ہر مصیبت سے امان میں آ گیا، اس کے لیے امان نامہ ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور انسانوں پر فرض ہے کہ جن پر استطاعت ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں. اور آگے یہ جو استطاعت ہے اس کے لیے ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے. ومن کفر، اور جو اس سے کفر اختیار کرے، یہ بڑا سخت لفظ ہے جو استعمال کیا اللہ نے، کہ استطاعت رکھتے ہوئے جو نہ جائے، یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ جو کفر اختیار کرے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم آؤ حج کرنے کے لیے اس کے گھر پر. اللہ سارے عالمین سے بے نیاز ہے. یعنی یہ انسانوں کی ضرورت ہے کہ ہم جائیں حج کرنے کے لیے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ انسان وہاں پر پہنچیں اور حج کریں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اور وہ آیت جو ہماری زبان پر نہیں آ رہی تھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اب یہ خود پھر سورہ حج کی آیات ہو جائیں گی کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک مکان کو معین کر دیا کہ کعبے کی جگہ یہ ہے، تو اور ہم نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، تو کعبے کی جگہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معین فرمایا گیا. انہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا اور انسانوں کو صدا دی. وہ اگر ہو سکا تو میں آگے آپ کی خدمت بیان کروں گا. تو حج کے لیے جو بنیادی ترین بات ہے کہ استطاعت کا ہونا. استطاعت مالی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، سفر کی استطاعت بھی ہے. جیسے اس وقت ہو سکتا ہے کسی کے پاس مالی استطاعت ہے، جسمانی استطاعت ہے، لیکن اس کے پاس راستے کی استطاعت اس وقت ہمارے پاس نہیں موجود، راستے بند ہیں، تو گویا وہ مستطیع نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ مالی استطاعت کے ساتھ ساتھ یہ استطاعت بھی ضروری ہے کہ وہ سفر کر سکے حج کے لیے. جی لیکن ان تمام اگر اس کے پاس استطاعتیں ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ نہ جائے، تو پھر کہا ومن کفرا، کہ جو کفر اختیار کرے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. اور حدیث میں ہمارے پاس ہے کہ من ماتا ولم یحج حجۃ الاسلام، کہ جو مر جائے اور وہ واجب حج کو انجام نہ دے، جبکہ اس پر حج واجب ہو چکا تھا تب بھی انجام نہ دے، تو حدیث کا آخر یہ ہے کہ فلیمت یہودین او نصرانین، پھر وہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے، فرق نہیں پڑتا. تو بہت سے افراد یہاں پر کیئرلیس بھی ہوتے ہیں. ہم ایک سے دوسرا گھر، دوسرے سے تیسرا گھر، انویسٹمنٹ پراپرٹیز، بزنس، ان معاملات پہ تو توجہ رکھتے ہیں، لیکن حج جیسی واجب اور شرعی عبادت اس پہ بہت سے افراد کی توجہ نہیں ہوتی، بہت سوں پر واجب ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کے چونکہ شرعی مسائل تو بہت تفصیل سے ہیں، اس وقت گنجائش نہیں کہ ہم ساری باتوں کو بیان کر سکیں، لیکن آپ کسی نہ کسی معتبر عالم دین سے رابطہ کریں اور پوچھیں ان سے کہ کیا مجھ پر حج واجب ہو چکا ہے. اس لیے کہ اگر حج واجب ہو چکا ہو اور غفلت کی وجہ سے کوئی نہ جائے، تو قرآن میں بھی ہے کہ جس نے کفر اختیار کیا تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے پھر فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ پھر اسلام پہ نہیں مرا وہ. اس لیے حج جیسی ایک بنیادی ترین چونکہ رکن ہے اسلام کا، اور استطاعت اس کے لیے بنیادی شرط ہے. جی جی. تو مطلب آپ کی گفتگو سے یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشی اعتبار سے اور جسمانی اور سفری استطاعت کے لحاظ سے ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے کہ کبھی ایسا لمحہ جب آپ کو محسوس ہو تو سب سے جو ایک ایڈوائزبل چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی معتبر عالم دین سے رابطہ کر کے اس چیز کو کلیریفائی کریں کہ جیسے ہی آپ کے اوپر یہ چیز واجب ہو فوراً سے ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی آڈینس سے بات کرتے ہوئے کہ سوال اپنی ذات میں خود اس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ وہ مسئلہ یا وہ میٹر وضاحت طلب ہے، لیکن بہت سارا جو انحصار ہوتا ہے وہ جواب کے اوپر ہوتا ہے، اور جس طرح سے جواب دیا جائے. تو ماشاءاللہ مولانا صاحب نے جس طرح سے جواب دیا، I'm sure عام سے عام انسان بھی اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ مولانا صاحب. اب ہم جب فلسفہ حج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہر چیز کا ایک بنیادی مقصد ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. اللہ رب العزت نے اس دین محمدی میں کوئی بھی چیز بنا فلسفے، بنا لاجک کے کریٹ نہیں کی. تو اگر ہم حج کی لاجک کے اوپر بات کریں تو اس میں
حج کی لوجک کے اوپر آپ تھوڑا سا بتائیے ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بتائیں کہ حج کے کچھ 2-4 موٹے موٹے جو فضائل ہوں وہ اگر آپ ہمیں بیان فرمائیں تو لطف آئے گا۔ جی بہت شکریہ۔ حج کے فضیلت کے اعتبار سے جیسے کہ ہم نے وہ آیت پڑھ بھی رہے تھے، سورہ حج کی جو آیت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جگہ متعین کر دی گئی اور اس پر اللہ نے کہا کہ آپ بلائیں لوگوں کو اس حج کے لیے، اور اس بات پر کہ وہ شرک نہیں کریں گے، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار نہیں دیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِي، آپ میرے گھر کو پاک رکھیں۔ یہ وہی طاہر، وہی تطہیرہ ہے، طاہر بیتی۔ تو اللہ کے بیت کے لیے بھی طاہر کا لفظ ہے، اور اہل بیت کے لیے بھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو بیت بھی طاہر ہیں اور اہل بیت علیہ السلام بھی طاہر ہیں۔ للطائفین، کہ آپ طواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھیں، والقائمین والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھیں۔ اور پھر کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو بلائیں حج کی طرف، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ آئیں گے حج کرنے کے لیے پیدل بھی، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور مختلف قسم کی سواریوں پر، اور بہت دور دراز کے راستوں کو طے کرتے ہوئے آئیں گے۔ تو یہاں پر احادیث میں ملتا ہے کہ جس نے عالم ارواح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر اس وقت لبیک کہا تو اللہ اسے حج کی سعادت اس دنیا میں نصیب کرتا ہے۔ اور اس حج کے جو ظاہر کے فضائل میں مولا کائنات نے یوں ارشاد فرمایا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حج کو علما للاسلام، یعنی اسلام کا پرچم قرار دیا ہے حج کو۔ اور بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، علی الصلاۃ والصوم والحج والزکوۃ والولایہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ ولایت خدا کی، ولایت رسول اللہ کی، ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی۔ اچھا، اب یہ کہ کیوں حج کو فرض کیا اللہ نے، اس پر ہم اگر احادیث ہی کی روشنی میں جائیں تو بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا خطبہ فدکیہ ہے جو بہت معروف ہے، اس میں بی بی نے بیان فرمایا کہ ایک ایک عبادت کے لیے بیان کیا کہ اللہ نے ایمان کو رکھا ہے تطہیرا لکم من الشرک، تاکہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ۔ یہ بی بی خطاب کر رہی تھی مدینہ والوں سے۔ اور اللہ نے نماز کو رکھا ہے تنزیہا لکم عن الکبر، نماز کو اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تم سے غرور دور ہو جائے۔ والزکوٰۃ، اور اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے تزکیۃ للنفس، تاکہ تمہارا نفس پاک ہو جائے۔ ونماء فی الرزق، اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ والصیام تثبیتا للاخلاص، اور روزے کو اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے کہ اخلاص تم میں پیدا ہو جائے۔ والحج تشدیدا للدین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کو اس لیے رکھا ہے تاکہ دین محکم ہو جائے۔ تو حج کا جو منظر ہوتا ہے، سارا عالم اسلام وہاں پر جمع ہوتا ہے، اور خود وہ ایک منظر جو ہے وہ دین کو محکم کرتا ہے۔ بس اس وقت صورتحال یوں ہے کہ حج فقط ایک ریچول کی حد میں نہ رہ جائے، بلکہ اس کی روح کے ساتھ رہے۔ اس کی روح کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے اگر موقع مل سکا تو آگے عرض کریں گے۔ تو بہرحال حج کی روح ہے اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت۔ اس کے ساتھ جو حج کو انجام دے تو تشدیدا للدین، وہ دین کو محکم کر رہا ہوتا ہے۔ والعدل، پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے عدل کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہارے دل صاف ہو سکیں، اور ہماری اطاعت کو اس لیے رکھا ہے تاکہ ملت کا نظام وہ ٹھیک چل سکے۔ تو بہرحال حقیقت حج اگر آپ غور فرمائیے تو یہ اولیاء خدا کی سنت کا احیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کا احیاء، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت کا احیاء۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خود اولیاء خدا کی سنت کو زندہ رکھنا یہ خود سنت پروردگار ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے یہ۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ ایک تصور فرمائیے گا، اگر کوئی حج کے پس منظر سے واقف نہ ہو، مثال کے طور پر یہ کہ یہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، اسی سنت کی احیاء میں یہ دوڑا جا رہا ہے نا، بلکہ اتنا زیادہ اس کو کاپی کرنا اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ایک سلوپ تھا، جب آج تو خیر ایک سنگ مرمر لگ کر ایک ماربل بڑا اچھا سا فرش بن گیا ہے، لیکن صفا سے مروہ پر ایک سلوپ تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر تھے کہ جہاں پر وہ کنواں جاری ہوا تھا زمزم کا، تو حضرت ہاجرہ انہیں دیکھتی تھیں اور وہ پانی کی تلاش میں، سراب انہیں نظر آتا تھا تو صفا سے مروہ دوڑی، مروہ سے صفا آئیں، لیکن ایک سلوپ جب تھا تو جب وہ نیچے تشریف لے جاتی تھی تو اس پہ تھوڑا سا تیز دوڑتی تھی تاکہ اسماعیل کو وہ دیکھ سکیں۔
تو جہاں پر وہ تیز دوڑتی تھیں وہاں پر سنت یہ قرار دی گئی کہ وہ حاجی بھی صحیح کرتے ہوئے اسے تیز دوڑیں، ہرولہ کریں تھوڑا سا، یعنی اتنا زیادہ کاپی کریں۔ اب اگر کوئی یہی کہے کہ اگر کوئی سنت سے واقف نہ ہو کہ حضرت حاجرہ یہاں دوڑی تھی اس لیے ہمیں یہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے، یہ کعبے کے ساتھ چکر لگائے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، مکہ سے عرفہ جا رہے ہیں، عرفہ سے منی جا رہے ہیں، اگر کوئی اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہو تو شاید وہ یہ کہے گا کہ یہ ایک بے سبب سی ایکسرسائز ہے، اس کا کیا تصور ہے، کیا فلسفہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ آگے محرم الحرام بھی آ رہا ہے، اگر کوئی بیک گراؤنڈ اور پس منظر سے واقف نہ ہو کہ بھائی اپنے آپ سے کیوں پیٹ رہے ہیں، کیوں غم منا رہے ہیں، تو اسے یہ ساری چیزیں عبث لگیں گی، لیکن جو پس منظر سے واقف ہوگا اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں عین حکمت موجود ہے، اس طواف میں، اس سعی میں، اسی طریقے سے ہر عبادت میں۔ تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہو، اور تب جا کر آپ اس کی روح کو اور اس کی حقیقت کو سمجھ پاتے ہیں۔ پھر حضرت حاجرہ جب دوڑیں تو حضرت اسماعیل وہاں پر تھے، وہاں ان کے جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا اس لقدق صحرا میں، اور اتنا پانی آیا کہ حضرت حاجرہ نے کہا زم زم، عبرانی زبان میں کہ رک جا رک جا، اسی لفظ سے اس کا نام زمزم پڑ گیا کہ وہ پانی آج تک جاری و ساری ہے۔ تو یہ حج کو اگر ہم ایک لفظ میں خلاصہ کرنا چاہیں تو تسلیم ہو جانا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس نے کہا 7 چکر لگاؤ تو 7 ہی لگاؤ، 6 نہ لگاؤ، 8 نہ لگاؤ، اور اولیاء خدا کی سنتوں کو زندہ رکھنا اور اس سنت پر عمل کرنا، یہ ہے حج کا خلاصہ۔ واہ واہ، اور بالکل کہ وہ جو ایک معجزہ اس وقت ظاہر ہوا تھا جناب اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کے بعد پانی کا وہاں سے نکل آنا، تو جو معجزات کے اوپر اعتقاد اور یقین نہیں رکھتے ان کے لیے بھی ایک بڑی واضح نشانی کے طور پہ وہ آج بھی زندہ اور قائم اور باقی رکھا ہوا پروردگار نے۔ کیمرہ صاحب بتائیے کہ عام عبادات جیسے ہماری ہیں، روزمرہ کی جو عبادات ہیں اور دیگر عبادات ہیں، حج کو ان کے کمپیریزن میں کیا مقام حاصل ہے؟ ایک سوال پہلے سے یہ بھی ہے کہ کیا کمپیریزن بنتا ہے، کمپیریزن ہے عبادات کا آپس میں؟ اگر ہے تو اگر حج ممتاز ہے باقی عبادات کے کمپیریزن میں تو کیوں ممتاز ہے؟ دیکھیں، ہر عبادت کی ایک اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز میں آپ نے بہت کچھ پڑھنا ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، سورہ الحمد ہے، پھر ایک اور سورہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ جی، تو نماز میں بہت کچھ کرنا ہے، ہمیں جی، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ جی، روزے میں نہیں کرنا ہے، واہ، روزہ عبادت ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جو جائز تعلقات ہیں وہ بھی ممنوع ہیں، واہ، پورا سر پانی میں نہیں ڈبونا ہے، غبار حلق تک نہیں لے جانا ہے، قے نہیں کرنی ہے۔ تو روزہ ہے نہ کرنے کا نام۔ اچھا، حج، بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم حج پڑھ کر آ گئے۔ حج میں پڑھنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سب حج کرنے میں جو میں پڑھنے والی چیز ہے وہ فقط نماز ہے اور ایک ابتدا کا تلبیہ ہے جس سے احرام شروع ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اس کے علاوہ حج میں سب کرنا ہے، واہ، طواف آپ نے کرنا ہے، سعی آپ نے کرنی ہے۔ عرفہ میں بھی یقیناً طواف کے دوران بہت ساری دعائیں ہیں جو مستحب ہیں، سعی کے دوران بہت ساری دعائیں جو مستحب ہیں، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام عرفہ کے دن پڑھنا، لیکن سب مستحب ہے، واجب کچھ نہیں ہے، آپ نے وہاں پر کرنا ہے۔ پھر رمی جمرات، جب منا پہنچیں گے تو وہاں پہلے تو مزدلفہ سے کنکر جمع کرنے ہیں، پھر جب منا پہنچیں گے تو وہاں پر شیطان کا کنکر مارنے ہیں، پھر جو ہے نا سر منڈوانا ہے، یعنی پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ نے یہ اعمال انجام دیتے چلے جانے۔ اس کا ایک جو تصور ہے اس میں کمپلیٹ سبمیشن، اوبیڈینس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ جیسے ایک آرمی ٹریننگ ہوتی ہے، جناب آپ نے یہاں سے وہاں تک دوڑنا ہے، وہ کیوں دوڑایا جا رہا ہوتا ہے؟ اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 25 چکر لگانے ہیں کہ جو آپ کو آرڈر آ چکا ہے اسے آپ نے بغیر چون چرا کے فالو کرنا ہے۔ کیا تو وہ کہنا ہے؟ آرمی کی جو ہائی کمان ہے اس کا جو سسٹم ہوتا ہے اس طرح سے چلتا ہے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹریننگ رکھی ہوئی ہے کہ بھائی حج پر آؤ اور اللہ کے حکم سے یہاں 7 چکر لگاؤ، وہاں پر جا کے پھر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو، وہاں جاؤ۔ اچھا، پھر اس سے پہلے تو احرام پہنو۔ اب احرام میں بھی یہ کہ سارے اپنے جو دنیا کے لباس ہیں وہ اتار دو، بغیر سلے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ پہنو،
اور سب ایک ہی طرح کے لباس میں ہوں، امیر ہے، فقیر ہے، متوسط ہے، ڈاکٹر ہے، عالم ہے، لائر ہے۔ عالم اپنا امامہ اتار کر آئے، ڈاکٹر اپنا وائٹ کوٹ اتار کر آئے، لائر اپنا بلیک کوٹ اتار کر آئے، سب اپنی اپنی شناخت اتار دو، تم سب اللہ کے بندے ہو صرف اس وقت۔ تو یہ بندگی کا کامل ترین اظہار ہے جو حج ہے وہ، اور یہی اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باقی عبادات سے اس طریقے سے اس کی امتیازی حیثیت یوں ممتاز یوں ہے کہ اس میں ایک اجتماع ہوتا ہے اور اس میں آپ نے چیزیں یہ کرنی ہوتی ہیں، اور اس میں واقعاً اس بات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ پھر امیر ہے، غریب ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں ایک امیر شخص کے اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ میرا موڈ جو ہے وہ طواف کا ذرا سا مجھے مشکل ہو رہا ہے تو میں اس وقت ان دنوں میں طواف نہیں کرتا، رش بہت زیادہ ہے، تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا یا پہلے کر لوں گا، یا ایسا کرتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی اور کر لے، پیسے دے دیتا ہوں۔ تو یہ معاملات وہاں پر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے ہر ایک کو گزرنا اس پروسیس سے، اس میں چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، اس کو اسی طریقے سے گزرنا ہے۔ تو ایک اس میں اتحاد کا اظہار بھی ہے، یگانگت کا اظہار ہے، سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو نہ آ رہا ہو، لیکن ہم نے 7 ہی چکر لگانے۔ البتہ یہ کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو 7 چکر ہیں طواف کے، یہ سنت حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہے جس کو اسلام نے باقی رکھا تھا۔ ان سے پہلے یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب کی کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو شریعت محمدی میں بھی باقی رہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت خوبصورت ہے یہ، میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، 5 سنتیں کم سے کم حضرت عبد المطلب کی ایسی ہیں کہ جو بعد میں شریعت میں باقی رہیں، یعنی یہ قبل از اعلان اسلام حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کی جو سنتیں تھیں وہ باقی۔ مثلا ایک ان کی سنت یہ تھی کہ جو باپ کی جو زوجہ ہیں، اب چاہے وہ ماں نہ ہو، فرض کیجیے کہ کوئی اور زوجہ ہو، لیکن وہ فرزن پر انہوں نے حرام کی، کہ چاہے وہ باپ کی زوجہ ہیں، وہ ماں نہیں بھی ہیں، ایک اور کوئی زوجہ ہیں، لیکن وہ فرزن پر حرام ہے، اور اسے قرآن نے انڈورس کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 22 میں کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، کہ نکاح نہ کرو ان خواتین سے کہ جن سے تمہارے آباء و اجداد نکاح کر چکے ہیں، مگر یہ کہ اگر تم نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے تو معاف ہو جائے گی، اور چونکہ یہ کھلی ہوئی ایک گمراہی ہے اور بہت ہی برا اور فحش طریقہ ہے، اس کو اسلام نے باقی رکھا۔ اس طرح سے سنت عبد المطلب علیہ السلام تھی یہ کہ اگر وہ کوئی خزانہ کہیں سے انہیں ملتا تھا تو اس کا 5واں حصہ یعنی خمس ادا کیا کرتے تھے راہ خدا میں۔ تو اس خمس کو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ اللہ نے اس خمس کو باقی رکھا۔ اسی طریقے سے جو زمزم کو دوبارہ انہوں نے اس وقت، کیونکہ زمزم چھپ چکا تھا، پتہ نہیں تھا، تو زمزم کا کنواں انہوں نے دوبارہ کھود کے اسے واضح کیا لوگوں کے سامنے، اور اسے سقایت الحاج نام دیا کہ حاجی اس سے پانی پیئیں گے۔ اور پھر قرآن نے بھی اس کو باقی رکھا، جعلتم سقایت الحاج، کہ کیا جو حج میں پانی پلانے والے ہیں ان کا مقام اسی طرح سے ہے کہ جو مسجد الحرام کی عمارت کو بنانے والے ہیں۔ اور یہ آگے آیت موجود ہے پوری، تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خود زمزم کو انہوں نے دوبارہ احیا فرمایا۔ پھر اس طرح سے قتل انسانی کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ انہوں نے رکھی، اسلام نے اسے باقی رکھا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ کعبے کے گرد جو طواف ہوتا تھا، حضرت عبد المطلب سے پہلے طواف کے لیے کوئی خاص عدد نہیں متعین تھا، کوئی بھی جتنا بھی گھوم جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، 7 چکر لگائے جائیں گے، اس 7 چکر کے طواف کو باقی رکھا اسلام نے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب کی سنت ہے کہ اس کو، یہ اس سے ان کے ایمان کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، حضرت ابو طالب کے ایمان کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ تو اب 7 میں کیا فلسفہ ہے اللہ جانتا ہے، یا اس کی حجتیں جانتی ہیں۔ اس میں اطاعت کا اظہار ہے کہ جیسے کہہ دیا گیا ویسے کرتے چلے جاؤ۔ تو جب ہم حج کر کے آ جائیں گے تو اطاعت ایسی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کی جو تمرین ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی اس اطاعت کو جاری رکھ سکیں گے۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ وہ جو شیطان کو جو کنکر مارنے والا جو سلسلہ ہے، وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ میں خود ذاتی طور پہ حج پہ ابھی تک نہیں جا سکا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور کو بجا لاتے ہوئے انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ 3 کیوں ہے، اور وہ ان کا غالباً شاید وہ مطلب سیاہ رنگ کے ہیں دکھنے میں، یا ڈارک گرے کلر کے ہیں، تو کچھ اتنے خوشنما بھی نہیں ہیں، اور ان کو مطلب پتھر مارنے، اب وہ شیطان تھوڑی ہے۔ شیطان تو جس روپ میں چاہے وہ آ کے مطلب طرح طرح کے کاموں سے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ 3، ان کا عدد 3 کیوں نکلا، اور اس کے بعد جو ان کو کنکر مارے جاتے ہیں، کیا ان کنکروں کی بھی کوئی تعداد ہے؟ جی دیکھیں، اب یہ 3 جو ہے وہ شیطان کیوں نکلے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ اس بات سے اس نے قرار دیا
کہ 3 शैतान थे और 3 शैतान को जाकर कंकर मारो, उसमें भी एक बड़ा शैतान है, एक दरमियाना शैतान है, एक छोटा शैतान है, और उसको भी तरतीब है कि कैसे कंकर मारे जाएं, 10 ज़िलहज को कैसे मारे जाएं, 11 ज़िलहज को क्या किया जाए, 12 ज़िलहज को क्या किया जाए। अच्छा, तो 3 दिन आपने कंकर के बोला, 3 दिन? हाँ जी 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 अच्छा। 3 हाँ 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 जी जी जी। वाह! और रमी जमरात जो होती है, तो उसमें ये खुद एक अलामत है इस बात की कि परवरदिगार तूने ये रखा है कि शैतान को मैं कंकर मार रहा हूँ, यानी मैं अपनी ज़िंदगी में उसे किसी भी हवाले से आने नहीं दूंगा और मैं उससे बराअत का इजहार कर रहा हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना तबर्रा, ये उसका इजहार है कि पत्थर मारकर शैतान से तबर्रा किया जाए, शैतान से बरात का इजहार किया जाए। तो आप देखिए कि इसकी रमजी हैसियत भी कितनी ज़्यादा है, सिंबॉलिक इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है कि जी। हम शैतान से बरात का इजहार कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम कुर्बानी कर रहे होते हैं तो हम इस बात का इजहार कर रहे होते हैं कि परवरदिगार आज तूने हुक्म दिया है कि जानवर तेरी राह में कुर्बान करूं, कल अगर तेरा हुक्म होगा कि मैं अपनी जान कुर्बान करूं तो मैं वो भी कुर्बान कर दूंगा, अपना माल वाह! कुर्बान करूं तो मैं वो भी कुर्बान कर दूंगा, अपनी वाह! औलाद कुर्बान करूं तो मैं वो भी कुर्बान कर दूंगा। तो ये इस बात का इजहार हो रहा होता है। तो हज में ये भी एक बात सीखने वाली है कि शैतान, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, वहां पर तो खाली पिलर हैं वो। अच्छा, वो शैतान भी उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट फ्लोर बना दिया, दूसरा फ्लोर, यानी शैतान भी तरक्की करते करते पहले दूसरे फ्लोर पर बड़ा शैतान कर दिया ताकि उसके फ़िक़ही मसाइल अपने मकाम पर कि क्या उस नए जदीद शैतान को पत्थर मारे जा सकते हैं या नहीं मारे जा सकते, लेकिन शैतान में भी तरक्की हो गई आले सऊद के ज़माने में वहाँ। तो जब वो पत्थर मारे जाएं तो ये जो अफराद शबीह बनाने पर एतराज़ करते हैं उनके लिए भी ये जवाब है कि क्या वो असल शैतान है? वो असल शैतान तो नहीं है, लेकिन एक अलामत है। उस हाँ, अलामत से आप बरात का इज़हार कर रहे हैं। तो जब असल सामने नहीं है तो अलामत से बरात का इज़हार किया जा सकता है। तो अगर असल मौजूद ना हो तो उस अलामत से इज़हार मवद्दत क्यों नहीं किया जा सकता, जिनसे किया जाना चाहिए। तो अब वो चाहे ताबूत की सूरत में है, चाहे वो ज़री की सूरत में है, चाहे वो किसी और सूरत में है। तो ये सारी बातें हज हमें सिखला रहा होता है। इसी तरीके से शैतान 3 है, उसे कंकर मारने हैं, और एक पत्थर लेकिन वहां पर बड़ा काबिल एहतराम है, हजर अस्वद, जिसे बोसा देना है। वाह! तो हजर अस्वद को जो बोसा देना है वो भी रिवायात में आया है कि जब अल्लाह ने जन्नत से पत्थर नाजिल किया था तो सफ़ेद रंग का था, अस्वद यानी सियाह, तो उस वक्त वो सफ़ेद था। इंसानों के गुनाहों की वजह से आहिस्ते आहिस्ते ये सफ़ेद हो गया। और हजर अस्वद जो है वो गवाही देता है जो अल्लाह की हुज्जतें होती हैं उनकी हुज्जत के बारे में, उनकी इमामत और रिसालत के बारे में। इसके लिए भी काफ़ी वाक़यात मौजूद हैं। तो खुलासा ये कि ये सारी तरबियत दी जा रही होती है हज के मौके पर। और जो हज पे न जा सके, एतिकाफ जो हम रमज़ान में मामूलन करते हैं या बाज़ जगहों पर रजब में भी होता है, अगरचे कि इसका ताल्लुक बराह रास्त कोई रमज़ान से नहीं, किसी भी वक्त एतिकाफ हो सकता है अपनी शराइत जी। के साथ। जी। वो उसके लिए ताबीर इस्तेमाल की जाती है कि वो मिनी हज है, कि अगर कोई मुकम्मल कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए खाने काबा ना जा सके तो वो एक शॉर्ट ट्रेनिंग अपने ही शहर में कर ले वाह! और वो 3 दिन मस्जिद में अपने आप को मुक़य्यद कर ले और वाह! दुनिया माफिया से कट जाए। तो जो कुछ आपने हज में करना होता है वो छोटे लेवल पर हम एतिकाफ में कर रहे होते हैं। तो खुलासा वाह! ये है कि बहरहाल एक तरबियत है, और उस तरबियत से चाहे वो शैतान को कंकर मारना है तो वो तबर्रे का इजहार है, हजर अस्वद को बोसा देना है तो वो तवल्ला का इजहार है, खाने खुदा के चक्कर लगाने वो एक ख़ास बात का इजहार है। इसी तरीके से कुर्बानी करनी है उसमें भी एक सबमिशन का इजहार है। तो ये तमाम बातें हैं, और इन तमाम आमाल की एक अपनी रूह भी है। अगर हो सका तो मैं आगे आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि इनकी क्या रूह है। जी, जी, माशाल्लाह। हजर अस्वद के साथ मतलब वो तस्वीरों में ही देखा है कि वो कुछ लगता है कि दीवार की शगाफ्ता होने के कुछ निशानात वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको के मतलब वो एटलीस्ट पूरी तरह से कवर भी नहीं है वो, मतलब ऐसे है कि आप लोगों को वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन एक मतलब हुदूद में रह के थोड़ा-सा, और साथ में ये है कि वहाँ पे पुलिस वगैरह भी खड़ी होती है जो कि लोगों को रोक रही थी कि भी, तो इसके पीछे के माजरे का ज़रा कुछ बताइए आप हमें? देखिए, हजर अस्वद की जो दीवार है उस तरफ से, उससे अगर बैक जहाँ खाने काबा का जो दरवाज़ा है अंदर जी, जाने के लिए, जी। उससे बैक पर जो दीवार है वो शक हुई थी
مولا کائنات امیرُ المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے وقت جی جب حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں تشریف لائی تھی تو وہ والی دیوار شق ہوئی تھی، اور جی وہاں سے مولا کائنات کی والدہ اندر تشریف لے گئیں. اس میں تو شیعہ سنی بالکل اتفاق ہے اور کثیر تعداد میں اس کے حوالہ جات موجود ہیں. تو جب بی بی اندر تشریف لے گئیں وہ 3 دن تک اندر رہیں اور وہاں پر مولا کائنات کی ولادت ہوئی. تو وہ فقط علی ابن ابی طالب کے لیے یہ افتخار اور اعزاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا کہ دنیا کا پاکیزہ ترین مقام جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے وہ مولا علی کی ولادت گاہ بن گیا. اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ ہی کے گھر سے ان کی شہادت ہوئی، تو بکعب ولادت بے مسجد شہادت. اور مولا کائنات کی ولادت کے بعد وہاں 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد رہیں. پھر بہت اس میں ایک تفصیل موجود ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں آئے حضرت فاطمہ بنت اسد کی فکر کرتے ہوئے. باقی سارا مکہ تو آ گیا لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں آئے، جبکہ اپنی وجہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کیا امر الہی ہے اور کیا اہتمام ہو رہا ہے. اور پھر 3 دن بعد دوبارہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر آئیں. اس وقت بھی حضرت فاطمہ بنت اسد جب تشریف لائی تھی تو یہی کہا تھا کہ پروردگار تجھے اس بیت کا واسطہ اور اس بیت کے بنانے والے ابراہیم کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان فرما دے. تو یہ خود حضرت فاطمہ بنت اسد کے بھی ایمان کا اظہار تھا. اور پھر جب وہ باہر آئیں تو مولا کائنات ان کی آغوش میں تھے، اور جب علی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تو اس وقت مولا علی نے آنکھیں کھولیں اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا. اور پھر حضور نے کہا کہ یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا. تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جو پیش آیا وہاں پر خانہ خدا میں. اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ کعبہ کئی مرتبہ ڈیمولش ہوا اور کئی مرتبہ دوبارہ بنا، لیکن جب بھی وہ بنایا جائے تو اس دیوار کا جو شق ہونے کا جو نشان ہے وہ رہ جاتا ہے اور اسے پر نہیں کیا جا سکتا. یعنی کسی نہ کسی صورت میں وہ نشان اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے. آج بھی موجود ہے، لوگ جاتے ہیں زیارت پر، یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں، اس میں تو کوئی شک و تردد کی بات نہیں ہے. آج بھی وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر کس طریقے سے وہ نشان موجود ہے. اور یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا. یہ مسلمانوں کے لیے ایک افتخار کی بات ہے کہ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. کیا کہنے، واہ واہ. کیوں دیکھیں ہر کوئی بھی چیز جب آپ انجام دیتے ہیں تو اس میں کوشش یہی ہوتی بھی ہے اور ہونی چاہیے بھی ہے کہ اس چیز کا عرفان، اس کی معرفت، اس کے بارے میں جو جملہ اس کے فرائض اور حقوق ہیں اور جو اس کے فیکٹس اور ہسٹری ہے اس کو جان کر جب آپ کچھ عمل کرتے ہیں تو اس میں زیادہ نیچرلی خشوع و خضوع بھی آتا ہے اور آپ ایک نون طریقے سے آپ جان بوجھ کے اس چیز کا ادراک رکھتے ہوئے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. جب اس چیز کو جب ہم حج کی طرف لے کے آتے ہیں تو جو بھی لوگ تیار ہیں اس سال نہیں جا سکے ہیں یا جن لوگوں نے اگلے سال جن کے اوپر حج میں واجب ہو جانا ہے تو ان لوگوں کے لیے نصیحتاً آپ کیا کہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو حج ریڈی رکھیں اور عرفان کی اور معرفت کی وہ کون سی منازل ہیں جو بہت اہم ہیں؟ دیکھیں معرفت کی منازل تو ہمیں وہی بتلا سکتے ہیں کہ جو خدا سے متصل ہیں اور وہ ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام. تو ایک روایت ملتی ہے جیسے شبلی ایک راوی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا اور حج کے بعد جب میں پہنچا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تو میں نے مولا سے کہا کہ میں نے حج کیا ہے. امام نے ایک ایک کر کے سوال پوچھنا شروع کیا. میں اس میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام نے کہا کہ اے شبلی جب تم نے حج کیا تو تم جب میقات پہ پہنچے، میقات وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ احرام پہنتے ہیں، اپنے لباس اتار کر احرام پہنتے ہیں. تو اے شبلی جب تم نے وہاں پر اپنے لباس کو اتار کر غسل کیا اور احرام پہنا تو کیا تم نے یہ نیت بھی کی تھی ساتھ میں کہ میں گناہوں کا لباس اتار کر اطاعت کا لباس پہن رہا ہوں؟ کیا کہنے، واہ واہ کیا لطیف ہے. انہوں نے کہا کہ فرزند رسول میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا. تو امام نے کہا کہ بس تم نے کر لیا، احرام پہن لیا، لیکن حقیقت احرام سے محروم رہ گئے. کیا کہنے کیا کہنے. پھر امام نے کہا کہ جب احرام تم نے پہنا تو کیونکہ احرام کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں. احرام کہتے ہی اس لیے ہیں کہ حرام ہو جاتی ہیں چیزیں، یعنی مثلا آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے حالت احرام میں. تو
کیا تم نے احرام پہنتے ہوئے یہ سوچا کہ اس وقت میں ان چیزوں سے پرہیز کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھ پر حرام کی ہیں، تو میں ساری زندگی بھی ان باتوں سے پرہیز کرتا رہوں گا جو اللہ نے میرے نفس پر حرام کی ہوئی ہیں۔ تو شبلی نے کہا کہ اے مولا میں نے تو ایسا نہیں سوچا۔ امام نے کہا کہ پھر تم حقیقت احرام سے محروم رہ گئے۔ پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ طویل روایت ہے، پھر امام نے مثلا کہا کہ جب تم طواف کر رہے تھے خانہ خدا کی، اگر تم نے چکر لگائے تو کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ جس طریقے سے میں اس وقت اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں میری ساری زندگی بھی خدا کے حکم کے گرد گھومے گی؟ اس نے کہا کہ مولا میں نے تو یہ نہیں سوچا۔ امام نے کہا بس تم نے طواف میں چکر تو لگا لیے لیکن حقیقت طواف سے محروم رہ گئے۔ پھر امام نے کہا کہ جب تو نے زمزم کا پانی پیا، کیونکہ طواف میں واقعاً ایک تھکن ہوتی ہے، طواف کرنے کے بعد نماز طواف فوراً پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، اس کے بعد یہ مستحب ہے کہ باقاعدہ مستحب ہے کہ زمزم کا پانی پئیں اور اپنے اوپر زمزم کا پانی ڈالیں، چہرے پر، جسم پر۔ یہ خود اللہ نے فریش کرنے کے لیے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ طواف کے بعد اور نماز طواف کے بعد چونکہ اگلا مرحلہ سعی کا ہوتا ہے تو ویسے ہی انسان فریش ہونا چاہتا ہے تھوڑا، تو فریش ہونے کو مستحب کر دیا اللہ نے کہ بھئی زمزم سے فریش ہو جاؤ، کہ زمزم کا پانی پیو، زمزم اپنے اوپر ڈالو، جسم کے اوپر ڈالو تھوڑا سا، اس کے لیے خاص دعائیں ارشاد فرمائی گئی۔ امام نے کہا کہ جب تم زمزم کا پانی پی رہے تھے تو کیا تمہارے دل میں تھا کہ یہ جو زمزم ہے یہ اس خاتون کے خلوص کی علامت ہے کہ جو اپنے بچے کے لیے دوڑ رہی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، اور وہ اس خلوص سے دوڑ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پانی معجزے کے طور پر عطا فرمایا، تو کیا تم نے نیت کی تھی کہ زمزم کا پانی فقط میں پی نہیں رہا بلکہ میں اپنی زندگی میں بھی اس خلوص کو لے کر آؤں گا کہ جو اللہ نے مجھ سے چاہا ہے؟ کہا کہ اے فرزند رسول میں نے تو یہ نہیں سوچا۔ امام نے کہا بس تم زمزم پینے کی حقیقت سے بھی محروم رہ گئے۔ پھر امام نے کہا کہ جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی تو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک، تو کیا تم نے سوچا تھا کہ تم گویا خوف سے امید کی طرف جا رہے ہو، پھر امید سے خوف کی طرف آ رہے ہو، اور تمہاری زندگی دنیا سے آخرت اور آخرت سے دنیا کی طرف آ رہی ہے اور تم اس کے گرد چکر لگا رہے ہو؟ کہا مولا میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا۔ امام نے کہا کہ بس تم حقیقت صحیح سے بھی محروم رہ گئے۔ پھر امام نے ایک کے بعد یعنی ایک عجیب و غریب اس ایک حدیث ہے اس تفصیل کے ساتھ ہے کہ رمی جمرات کے وقت تم نے یہ سوچا، قربانی کرتے تم نے کیا قربان ہونے کے لیے سوچا، اور وہ کہتے رہے۔ پھر امام نے کہا کہ بس تم نے حقیقت حج کو نہیں پایا۔ اس کے بعد اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج باطل ہو گیا، اس حج کی قضا نہیں کرنی، لیکن جیسے جو مراتب ہوتے ہیں اس عالی ترین مرتبے تک پہنچنے سے محروم ہو گئے۔ ابھی پرائمری لیول پر رہ گئے یا کنڈر گارڈن کے لیول پر رہ گئے۔ امام علیہ السلام نے شاید ایک تھوڑا سا درجہ اوپر بیان فرمایا، اس سے آگے کے جو درجات ہیں وہ تو پھر مولا ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اس ہر عبادت میں اس طریقے سے ہوتا ہے۔ ہم نماز چلیں، حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو تو کبھی نصیب بھی نہیں ہو پاتا، زندگی میں کبھی کسی کو ایک مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے، لیکن نماز تو 5 نمازیں فرض ہیں نا، تو نماز کے لیے بھی تو اسی طریقے سے کہ جب وضو کے لیے چہرے پر پانی ڈالو تو دعا پڑھو کہ پروردگار اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، پروردگار تو میرے چہرے کو، میں وضو پہ پانی کے لیے پانی ڈال رہا ہوں تو میرے چہرے کو نورانی کرنا اس دن جب بہت سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا جب بہت سے چہرے نورانی ہوں گے۔ اور پھر جب اپنے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالو تو دعا پڑھو کہ پروردگار تو نامہ اعمال میرا قیامت میں دائیں ہاتھ میں دینا اور بائیں ہاتھ میں نہ دینا، اور جب بائیں ہاتھ تو نماز میں بھی اس طریقے سے جس سے ہم محروم رہتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ان باتوں کو۔ رکوع کرو تو رکوع میں مستحب ہے کہ تھوڑا سا اپنی گردن آگے رکھو، یہ خود اس بات کا اظہار ہو رہا تھا کہ پروردگار میں اپنی گردن کو پیش کر رہا ہوں تیرے دین کے لیے، تیرے حکم پر۔ اور سجدے میں جاؤ تو سجدے میں اپنا جو پورا وجود ہے، اس لیے کہ دیکھتے ہیں نگاہوں سے، بولتے ہیں زبان سے، تو یہ سر جو ہے اس میں گویا سب کچھ آپ زندگی سے جو اہم ترین کام لے رہے ہوتے ہیں وہ اس پورے اپنے مرکز وجود کو جھکا دو اللہ کی بارگاہ میں کہ میرا پورا وجود پوری قوت سے جھکا ہوا ہے پروردگار، عاجزی کے ساتھ تیری بارگاہ میں۔ تو نماز میں بھی یہ سارے فلسفے ہیں جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ روزے میں بھی اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک خاتون کو کہ وہ روزے کے عالم میں تھیں لیکن زبان سے غلط بات بھی کہہ رہی تھی، شاید کسی کی غیبت کر رہی تھی، تو حضور نے کھانا پیش کیا کہ یہ کھانا کھا لو تم۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں، آپ مجھے کیوں کھانا پیش کر رہے ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ اب وہ روزہ کہاں رہا جب تم نے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا غیبت کرتے ہوئے، تو وہ روزہ کہاں رہا؟ تو یہاں حضور یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ روزہ فقہی طور پر باطل ہو گیا، نہیں، اصل حقیقت روزہ، روح ہے روزہ،
حاصل نہیں ہو سکی. وہ بھی خاتون اتنی معرفت رکھتی تھی کہ حضور نے جب کھانا پیش کیا ہے تو میں پوچھ لوں, یہ نہ ہو کہ بسم اللہ چلیں روزے کے عالم میں حضور ہی نے کھانا پیش کر دیا تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی, فی سبیل اللہ کھانا شروع ہو جائیں. تو ہر ایک کے لیے اپنا اپنا ایک درجہ اور لیول ہوتا ہے, مقام ہوتا ہے. تو اس مقام کے اعتبار سے بہرحال حج کا بھی ایک اس کی عبادت کے لیے بھی الگ الگ اس میں مراتب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر عبادت کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ولایت تک پہنچنے کی کہ جس ولایت کی وجہ سے یہ سارے اعمال قبول ہوں گے. اللہ آمین. بہت بہت شکریہ. ابھی جانے سے پہلے بس ہم اس چیز کو, اپنے سلسلے کو, سوالات کے سلسلے کو ختم کریں گے. وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے عرفہ بہت مشہور ہے اور روایت میں بہت اس کا ذکر ہے. اس کے متعلق اگر آپ کچھ مختصر سا بیان فرما دیجیے تو ہم اپنے اس سیشن کو اینڈ تک لے جائیں گے. دیکھیں, عرفہ کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جہاں جبل رحمت ہے, جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی, اس مقام پر وہیں اہل بیت علیہ السلام اپنا خیمہ لگایا کرتے تھے. اور راوی یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس پہاڑ سے کچھ نیچے تشریف لائے اس عالم میں کہ ان کی چشمان مبارک سے آنسو روا تھے, اور ان کے ساتھ اہل بیت بھی ان کے ساتھ میں تھے. اور امام حسین علیہ السلام نے پھر زیر آسمان دعا کو پڑھنا شروع کیا, اور وہ بہت معرکۃ العرا دعا ہے کہ جس میں امام نے ایک ایک نعمت کا بیان فرمایا کہ پروردگار تو نے مجھے اس وقت یاد رکھا کہ جب میں ذکر کے قابل بھی نہ تھا, اور تو نے مجھے آنکھیں عطا کی اور اس میں ایسی بینائی عطا کی, اور دانتوں کی ترتیب ایسے رکھی کہ میں غذا چبا سکوں, اور زبان کو اس طرح سے میری قرار دیا کہ میں بول سکوں اور ذائقے کو چکھ سکوں. ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام ہماری نصیحت اور ہماری اصلاح کے لیے ساری باتیں بیان فرما رہے تھے, اور خود ان کا عجز اور انکساری ہے ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے, اس کمال بندگی پر وہ فائز ہیں. اور پھر میری ناک کو اس طرح سے رکھا کہ جس سے میں سانس لے سکوں. ایک ایک نعمت کو مولا نے بیان فرمایا, اور پھر امام نے یوں بیان فرمایا کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. انا الفقیر فی غنایا فکیف لا اکون فقیرا فی فقری, پروردگار میں تو غنی ہوتے ہوئے بھی فقیر ہوں, پھر فقیر ہوتے ہوئے کتنا فقیر ہوں گا. وانا الجاہل فی علمی فکیف لا اکون جہولا فی جہلی, کہ یہ اب گویا میں اپنے اعتبار سے اس کو یوں کہہ رہا ہوں کہ میں پروردگار جاہل اگر علم رکھتا ہوں تب بھی میں جاہل ہوں, تو جاہل ہوتے ہوئے کتنا بڑا جاہل ہوں گا. تو ایک اس طرح سے کر کے امام علیہ السلام پروردگار سے کہتے چلے گئے اور مناجات کرتے چلے گئے, اور کثرت کے ساتھ اس میں ہے کہ اتنے آنسو روات ہیں کہ ریش مبارک تر ہو رہی تھی, اور بار بار یا رب یا رب یا رب یا رب کی اتنی تکرار کرتے تھے کہ امام کی سانسیں رکتی جاتی تھی. تو امام نے وہ دعا ارشاد فرمائی, اور یہ دعا مرحوم جنید جمشید صاحب, ہم ان کے ساتھ حج ٹرانسمیشن ایک دفعہ پاکستان میں کر رہے تھے, اور وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے, تو اس سے پہلے ریکارڈنگ ہو رہی تھی, تو اس وقت ہم نے اس دعا کا ذکر کیا ٹرانسمیشن میں. تو جب ریکارڈنگ ختم ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اتنے سال حج پر گیا ہوں, کمال ہے, میں عرفہ پہ خود سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں وہاں کیا کروں, سارا دن وہاں گزارنا ہوتا ہے, تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا دعا پڑھیں, کیا مثلا تلاوت قرآن کریں اور کیا کریں اس کے علاوہ. تو ہم نے تو کبھی اس دعا کے بارے میں سنا ہی نہیں, جبکہ امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے. تو پھر ہم نے انہیں وہ دعا کا لنک بھیجا, انہوں نے بعد میں مجھے بیان کیا کہ میں نے اس دعا کو پڑھا تھا, اور وہ رقت وہاں طاری ہوئی کہ اس سے زیادہ ہم نے کبھی ایسا عرفہ نہیں کیا تھا امام حسین علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں. تو بہرحال کلام امام ہے, سارے اماموں کا کلام ہے, اور سارے کلاموں کا امام ہے, سوائے ظاہر قرآن کریم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام ہے. میں عام انسانوں کے کلام کی بات کر رہا ہوں کہ ان تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے امام علیہ السلام کا کلام. تو بہرحال یہ وہ دعا ہے کہ جو آپ کو تمام ناظرین کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی, ویسے مفاتیح الجنان کتاب میں بھی ہے, اور duas.org یہ ویب سائٹ ہے, اس کے ساتھ گوگل پہ سرچ کیجیے گا دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام, تو آپ کو وہاں پر مل جائے گی. آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں, انگلش میں بھی اویلیبل ہے, اردو میں بھی اویلیبل ہے. فقط میں کہتا ہوں ترجمہ ایک انسان پڑھ لینا تو زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے. امام حسین علیہ السلام کی ایک دعا یہ. قبلہ جان, میرا یہ ماننا ہے, اور میں اپنی اظہار محبت آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میلبرن میں ہمارے لیے ایک خدا متعال کی بلیسنگ سے کم نہیں ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے خانوادے کو
अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आप सबको सेहत और ज़िंदगानी के साथ रखें, और इसी तरह आप दीन की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल के अहले बैत की खिदमत को अंजाम देते रहें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह हम फिर किसी मौके के ऊपर आपको फिर ज़हमत देंगे और इसी तरह आपसे शफ़क़त और मोहब्बत की उम्मीद रखेंगे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ख़वातीन व हज़रात, ये थे क़िबला मौलाना कुमैल मेहदवी साहब जो हमारे साथ मौजूद थे। मुझे यकीन है कि आप लोग इस गुफ्तगू की बरकत को महसूस कर रहे होंगे अपने क़ुलूब में, और जहाँ जहाँ भी बैठ के आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, गुफ्तगू से मुझे उम्मीद है आपको कुछ आपके जो अंडरस्टैंडिंग थी हज से मुतालिक वो पहले से बेहतर हुई होगी, और हज की जो रूह क़िबला साहब ने जो बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब उसको समझने की अल्लाह हमें तौफीक दे, और हम इस हालत में जाएं हज करने के लिए कि हम हज की रूह से वाकिफ हों। रूह से वाकिफियत रखते हुए जब हम हज करने जाएंगे तो मुझे यकीन है कि उसका लुत्फ और उसका अजर और उसका सवाब बहुत ज़्यादा होगा, पहले से कई गुना ज़्यादा होगा। प्रोग्राम को बिल्कुल अपने फिनिश की तरफ, इख्तिताम की तरफ लेके जाते हुए मैं मेलबर्न के नौजवान शायर को दावत दूंगा, जनाब नैसर मकसूद साहब को, जिन्होंने हमारी दावत को कबूल करके इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे, और वो मैं चाह रहा हूँ कि इस रूहानी महफिल को हम नाते रसूल मकबूल के ऊपर अगर इख्तिताम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जनाब नैसर मकसूद साहब को इस लाइव स्ट्रीम में ऐड करता हूँ। नैसर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया आपने हमारी इस दावत को कबूल किया और आप यहाँ हमारे साथ शामिल हुए। जी आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस जिक्र में शामिल किया अपने साथ भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या महसूस पेश करेंगे आप? जी सबका बारहा सुना हुआ कलाम है, जनाब कारी वहीद ज़फ़र कासिम साहब ने पढ़ा है कि सबियुद्दीन मानी साहब का कलाम है, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पैगाम आया। अगर माशाअल्लाह, आप इजाज़त दें माशाअल्लाह। तो मैं ये सुनाना चाहूँगा। अता कीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पैगाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पैगाम आया। वाह, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का आला मक़ाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पैगाम आया। ये कौन सर से कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। हाय ये कौन सर से कफ़न लपेटे चला है उल्फत
کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا جھکاؤ نظریں فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تائش گونجتی ہیں واہ فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تائش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا واہ ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا یہ راہ حق ہے ہائے ہائے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا ہائے ہائے پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا ہائے ہائے واہ اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں واہ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا اور یہ آخری شعر اس کے بعد آپ کی ذہن میں تمام خدا تیرا حافظ و نگہباں او راہ بطحا کے جانے والے
خدا تیرا حافظ و نگہباں او راہ بطحا کے جانے والے نوید صدم بسات بن کر پیام دارو سلام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر صلی اللہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. نیسر مقصود صاحب بہت بہت شکریہ. بڑے خلوص کے ساتھ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ہم انشاءاللہ پھر بھی کسی موقع کے اوپر آپ کو سہولت دیں گے. جی بہت شکریہ ظہیر بھائی، ماشاءاللہ سلامت رہیں. مولا آپ کی تمام کاوشیں تبارک اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اس پروگرام کو مزید سے مزید تقویت عطا فرمائیں. شکریہ، بہت شکریہ میں سب. تھینک یو. خواتین و حضرات، ایک بڑا روحانی اور برکتوں والا پروگرام ختم ہوا ہے. ابھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کا آغاز مجتبیٰ زیدی صاحب نے کلام پاک کی تلاوت سے کیا. پھر مستجاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہوئے، انہوں نے کلام پیش کیا. پھر قبلہ مولانا جناب کمیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، جنہوں نے بہت اچھی گفتگو کی اور ہمارے کچھ سوالوں کے جوابات دیے، اور آخر میں محسن مقصود نے نعت رسول مقبول پیش کر کے اس پروگرام کو مکمل کیا. اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اور ہماری ٹیم کو آپ اپنی فیڈ بیک، کامنٹس اور اپنی آراء سے نوازیے. ہمیں بتائیے ہم کس طرح سے اپنے پروگرامز کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اور آپ کی حوصلہ افزائی جو آپ اپنے کامنٹس کر کے شیئر کر کے اس پروگرام کو اس چینل کے توسط سے جو بھی چیز ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ ہمارے حوصلے کو بڑھاتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر چیزیں اور پروگرامز آپ کے سامنے پیش کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھ یعنی ظہیر حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.